بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم پندھ یہ کابوس نامے پڑھ چکے ہیں جس کے مصنف عنصر المعلی کے قوس ہیں۔ آج ہم اس کی پرسش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کثیر الانتخابی سوالات کون کون سے ممکن ہیں۔ پہلا سوال ہے، عنصر المعلی ایران کے کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ الف آل کرمان، ب آل زیار، جیم آل طبرستان، دال آل گیلان۔ عنصر المعلی ایران کے آل زیار خاندان میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، سبق پندھ یہ کابوس نامے کے مصنف ہیں۔ الف عنصر المعلی کے قوس، ب غنیمت گنجاہی، جیم محمد حجازی، دال ابو الفضل بہکی۔ سبق پندھ یہ کابوس نامے کے مصنف عنصر المعلی کے قوس ہیں۔ اگلا سوال ہے، عنصر المعلی نے کابوس نامہ کس کے لیے لکھی؟ الف بادشاہ کے لیے، ب بھائی کے لیے، جیم بیٹے کے لیے، دال دوست کے لیے۔ عنصر المعلی نے کابوس نامہ اپنے بیٹے کے لیے لکھی۔ اگلا سوال ہے، عنصر المعلی کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ الف فہد شاہ، ب گیلان شاہ، جیم مسعود شاہ، دال محمود شاہ۔ عنصر المعلی کے بیٹے کا نام گیلان شاہ تھا۔ سوال نمبر 5، کابوس نامے کا اصل نام کیا ہے؟ کابوس نامے کا اصل نام کیا ہے؟ الف نصیحت نامہ، ب پند نامہ، جیم سیاست نامہ، دال شاہ نامہ۔ کابوس نامے کا اصل نام نصیحت نامہ ہے۔ عنصر المعلی کے نزدیک بہترین ہنر ہے الف پرہیز کردن، ب غرے نشدن، جیم نصیحت گفتن، دال سخن گفتن۔ عنصر المعلی کے نزدیک بہترین ہنر سخن گفتن است۔ سوال نمبر 7، مرد میں بے ہنر مانند ہیں پھولوں کے، ب سبز پتوں کے، جیم کانٹوں کے، دال شاخوں کے۔ مرد میں بے ہنر کانٹوں کی مانند ہیں جو نہ اپنے آپ کو نفع دیتے ہیں اور نہ دوسروں کو۔ مغلیان کہتے ہیں خاردار جھاڑی کو۔ مغلیان کہتے ہیں خاردار جھاڑی کو۔ کابوس نامے کا سن تالیف ہے 475 ہجری۔ کابوس نامے کا سن تالیف ہے 475 ہجری۔ نصیحت نامے کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ نصیحت نامے کو کابوس نامہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی تمرین حل کرتے ہیں۔ اس میں چند فارسی کے سوالات دیے گئے ہیں۔ آپ کے پیپر میں بعض سوالات فارسی میں ہوتے ہیں اور بعض اردو میں ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اردو اور فارسی دونوں ہی میں یہ سوالات کرواتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ اچھے طریقے سے ان کو حل کر سکیں۔ پہلا سوال ہے، بہترین ہنر ہا چیست؟ بہترین از ہنر ہا چیست؟ ہنروں میں سے بہترین ہنر کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا، بہترین از ہنر ہا سخن گفتن است۔ ہنروں میں سے بہترین ہنر اچھی بات کرنا ہے۔ سوال نمبر 2، دوست نیک چی اہمیتی دارد؟ دوست نیک چی اہمیتی دارد؟ نیک دوست کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، دوست نیک گنجی بزرگ است۔ نیک دوست ایک بڑا خزانہ ہے۔ نیک دوست ایک بڑا خزانہ ہے۔ دوستی نیک گنجی بزرگ است۔ نیک دوست ایک بڑا خزانہ ہے۔ سوال نمبر 3، چرا باید از دوست تام دور باشیم؟ ہمیں لالچی دوست سے دور کیوں رہنا چاہیے؟ جواب ہے اس کا، چون دوست تام دوست حقیقی نیست و برای تم
دوستی میکنند، کیونکہ لالچی دوست حقیقی دوست نہیں ہوتا اور وہ مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے، اس لیے اس کی دوستی سے دور رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، چرا نویسندے نام خویش را در دائرہ گذشتگان می یابد۔ نویسندے کہتے ہیں مصنف کو، کہ مصنف اپنے نام کو مرے ہوئے لوگوں کے دائرے میں کیوں پاتا ہے؟ جواب ہے اس کا، نویسندے نام خویش را به این دلیل در دائرہ گذشتگان می یابد کہ ضعیفی و پیری بارو چیرے شده است۔ مصنف اپنے نام کو مرے ہوئے لوگوں کے دائرے میں اس لیے پاتا ہے کہ بڑھاپا اور کمزوری اس پر غالب آ گئی ہے۔ سوال نمبر 5، چرا جوانان دانش خویش را برتر می داند۔ جوان اپنے علم کو بزرگوں کے علم سے بڑھ کر کیوں جانتے ہیں؟ جواب ہے، جوانان بے علت غفلت، جوانان بے علت غفلت دانش خویش را برتر می داند۔ نوجوان غفلت کے باعث اپنے علم کو برتر جانتے ہیں، نوجوان غفلت کے باعث اپنے علم کو برتر جانتے ہیں۔ آگے چند سوالات گرامر کے ہیں، اب انہیں حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق میں استعمال ہونے والے امروں نہیں الگ الگ کیجیے۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، کسی کام سے منع کیا جائے۔ یہ دونوں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں۔ اس سبق میں پائے جانے والے فعل امر اور فعل نہیں، انہیں الگ الگ کرتے ہیں۔ افعال امر ہیں جہد کن، کوشش کر، پرہیز کن، پرہیز کر، بے گریز، دور رہ، دور باش، دور ہو جا، دور رہ۔ افعال نہیں مگوئی، مت کہ، پند مدے، نصیحت مت کر، دریغ مدار، دریغ نہ کر، غرے مباش، مغرور مت ہو، ما پندار مت سمجھ، ما کن مت کر، ما بند مت لگا، مشغول مباش، مصروف مت ہو۔ یہ میں نے الفاظ اور ترجمہ دونوں آپ کو بتائے ہیں، صرف الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، ترجمہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کروایا ہے۔ سوال نمبر 2، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ چند الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ جمع کے ہیں، کچھ واحد کے ہیں۔ جو واحد ہیں انہیں آپ نے جمع بنانا ہے، جو جمع ہے انہیں آپ نے واحد بنانا ہے۔ آپ 2 خانے بنائیں گے، ایک میں جمع لکھیں گے اور ایک میں واحد لکھیں گے۔ پسر واحد ہے اور اس کا جمع ہوگا پسران، لڑکے۔ سخن واحد ہے اور اس کا جمع ہے سخنان، باتیں۔ مردمان یہ جمع ہے، آپ اس کا واحد بنائیں گے مردم۔ دوستان یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہوگا دوست۔ پیر بوڑھا، بزرگ، یہ واحد ہے اور اس کا جمع ہوگا پیران، پیران۔ گزشتگان جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا گزشتے، گزرا ہوا۔ جو اندگان جمع کا جمع ہے، یہ تلاش کرنے والے، جو اندے تلاش کرنے والا، جو اندے، جو اندگان، جو اندے تلاش کرنے والا۔ ان کو ذرا دوبارہ سے سنیں۔ پسر، پسران، سخن، سخنان، مردمان، مردم، دوستان، دوست، پیر، پیران، گزشتگان، گزشتے، جو اندگان، جو اندے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے مصادر اور ان کے معنی لکھیے۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ سے ان کے مصادر اور معنی پوچھے گئے ہیں۔ پہلا فعل ہے دارد، اس کا مصدر ہے داشتن اور معنی ہے رکھنا۔ دوسرا فعل ہے پرسند، اس کا مصدر ہے پرسیدن، پوچھنا۔ تیسرا فعل ہے ما پندار، ما پندار، اس کا مصدر ہے پنداشتن اور مطلب ہے اس کا گمان کرنا یا سمجھنا۔ ما بند،
اس کا مصدر ہے بستن، مطلب ہے اس کا بند کرنا، باندھنا۔ یافتن فعل ہے اور اس کا مصدر ہے یافتن، پانا۔ یہ ہماری آج کی تمرین ختم ہو گئی ہے۔ دانا پانتھ ہائیے کابوس نامے، پانتھ ہائیے کابوس نامے، اس سبق کی آج ہم نے تمرین کی ہے اور یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ آپ روز کا روز پڑھیں۔ ابھی آپ کی پیپر کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، کچھ پیپر ایسے ہیں جن کی ابھی ڈیٹ شیٹ نہیں بنی۔ جیسے ہی آپ کے پیپر کی کوئی ڈیٹ ملے گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ آپ روز کا روز پڑھیں اور یہ 9 سبق ہی آپ کے اس میں شامل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔